أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس اللہ کی پاکی و کمال کو تو ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور ساری کی ساری وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں و زمین میں ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی اور بے عیب ہونے کو بیان کرتی ہے، مگر تم اس کو اس تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ حقیقتاً خدا بڑا برداشت کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تسبیح سے زبان حال کو مراد لینا آیت کی ظاہری دلالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ قرآن کہے ان کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں اور ہم کہیں ہم نے سمجھ لیا ہے، اور اس سے مراد زبان حال ہے۔ جدید تحقیقات سے جو ڈاکٹر بوس نے کی ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ درخت اور پتے بھی بولتے ہیں، ان میں بھی جذبات اور احساسات ہیں۔ اب سائنسدانوں کو ان کی باتیں بھی سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ یہ تحقیق بھی قرآن اور حدیث کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے۔ ہر چیز کا حمد کے ساتھ خدا کی تسبیح کرنے کا علمی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے خالق و مالک کے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کا خالق تمام کمالات سے متصف ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ وہ ایسا با کمال ہے کہ سارے کمالات اس پر ہی ختم ہیں۔ حمد و تعریف اگر سزاوار ہے تو صرف اسی کے لیے ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور تفسیر نور الثقلین کی جلد 3 صفحہ 168 پر لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانوروں کے منہ پر نہ داغو اور ان کے منہ پر نہ مارو، کیونکہ وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور کوئی پرندہ صحرا و دریا میں شکار نہیں ہوتا مگر اپنی تسبیح ترک کرنے کی وجہ سے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے یہ دونوں کپڑے دھو ڈالو۔ انہوں نے عرض کی، ان کو تو کل ہی میں نے دھویا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ کپڑے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور جب یہ میلے ہو جاتے ہیں تو ان کی تسبیح رک جاتی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کے کمال تخلیق کی گواہی دے رہی ہے، مگر انسان ہے کہ کائنات کے حسن تخلیق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی ہماری توجہ کا نہ ہونا کائنات کی تسبیح کو نہ سمجھنا ہے، اور اسی بے توجہی کی وجہ سے انسان خدا کی توفیقات سے محروم ہو جاتا ہے۔ مگر یہ خدا ہی کا حلم و مغفرت ہے کہ وہ پھر بھی ایسے منکروں اور غافلوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیے ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ حاصل کلام شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا کہ آخر میں خدا کا خود کو بخشنے والا فرمانے سے محققین نے آیت کا مطلب یوں نکالا کہ تمام مخلوقات جس خدا کی پاکی اور بے عیبی پر گواہی دے رہی ہیں، تم احمق اس کے شریک اور اس کی اولاد وہ بھی بیٹیاں تجویز کر رہے ہو، جبکہ تم اپنے لیے اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ تمہاری یہ گستاخی تو ایسی سخت تھی کہ تم کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا، لیکن خدا اپنے حلم سے کام لیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ تو توبہ کر لو تو تمہیں وہ بخش بھی دے گا۔ خلوص دل کے ساتھ شکر ادا کر کے اپنے قلیل رزق کو کثیر میں تبدیل کر دو۔
یہ بہاء الانوار کی جلد 78 صفحہ 163 پر لکھا ہے، خدا ہمیں اس کی بے شمار بے انتہا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کی صورت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔